فردوس صاحبہ، آپ پیپلز پارٹی کو ایک عرصہ جانتی رہیں اور میں استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا آپ سے. یہ جو بلاول بھٹو نے، یہ صرف کیا ایک نیا بیانیہ ہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے اندر کوئی انقلاب ہونے جا رہا ہے؟ زرداری صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ گھر بیٹھ جائیں. وہ کام جو بڑا کلیئر کٹ بے نظیر صاحبہ نے اپنی والدہ کے خلاف کیا تھا سیاست کے لیے، پاور پالیٹکس کے لیے، بلاول بھٹو کمپین کے ذریعے وہ کر رہے ہیں اپنے والد کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ 8 فیبرری کے الیکشن کا اعلان ہوتے ہی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی الیکشن کی اس کارنر میٹنگز میں، اجتماعات تو میں نہیں کہوں گی، ان میں جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے کیا فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ صرف ایک ہی فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ دس از مائی ٹرن اور مجھے ہر حال میں چانس ملے، اور مجھے جو ہے وہ چہیتا، لاڈلا اور آنکھوں کا تارا کیوں نہیں بنایا جا رہا. اور اس کی زد میں یقیناً ان کی اپنی پارٹی بھی آ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو ایک شبالے کا کردار دیا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شبالہ جو ہے وہ جتنا مرضی دولہے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے اور ادائیں دکھائے، اس کی الٹیمیٹلی شادی اپنے ہی وقت پہ ہوتی ہے. دولہے کی بارات میں آئے ہوئے اس وقت جو یعنی وہ دولہا نہیں ہوتا، پیپلز دولہے پارٹی کا زرداری دولہا صاحب ہے ہی ہیں. وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں. اور وہ شبالہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کو اوور جمپ کر کے تو وہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ لیکن فردوس صاحبہ ایک بات یہ بتائیں، ثابت کیا کرے آپ کو لگتا نہیں کہ کہ وہ بلاول صاحب کے ساتھ توجہ حاصل کرے. ان کی پارٹی زیادہ متحرک ہوگی، ان کا گروپ زیادہ اسٹرانگ ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آج بھی زرداری صاحب از دا اونلی پرسن ہو از کالنگ شاٹس ان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. الیکشن جیتنے کے لیے بلاول صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے لوگوں کے دل جیتنے پڑتے ہیں، اور دل جیتنے کے لیے زمینی جو حقائق ہیں، سروس ڈلیوری ہے، گورننس ہے، آپ کا 15 سال کا ایک صوبے کے اندر ٹرینڈ ہے، ایک آپ نے اس صوبے کو جس طرح سے زمین بوس کیا، وہاں غریب مر گیا لیکن بھٹو زندہ رہا، تو الٹیمیٹلی وہاں کی جو صورتحال ہے وہ اس سکسیس سٹوری نے پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہونا ہے. مجھے خوشی ہو کہ بلاول ایک ینگ ڈائنامک ابھرتا ہوا سیاستدان جو ہے وہ اپنی سکسیس سٹوری کو اپنے جلسوں کے اندر ریپلیکیٹ کرے کہ دیکھیں سندھ ہم نے رول ماڈل بنایا تھا، وہاں ہم نے ہیلتھ میں ویسے یہ فردوس صاحبہ میں آپ کو ایک بات ریولوشنری بتاؤں، سندھ سٹیپس میں نے لیے، ہم نے بڑا در ایجوکیشن بدر ہو کو، کے پھرا میں. سندھ اس سے بدتر بھی ہو جائے نا تو فی الحال جو وہاں پہ شعور کا اور تقاضا ہے اس کو پیپلز جو پارٹی ہے کو ووٹ میں پڑنا. باقی پاکستان میں اس سکسیس سٹوری کو ریپلیکیٹ کروں گا. کامران، جو مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر جو دو گروپ تھے، ایک زرداری صاحب کی محبت رکھنے والا، ایک زرداری صاحب سے بغض رکھنے والا. جو زرداری صاحب سے بغض رکھنے والا گروپ ہے انہوں نے بلاول صاحب کو آگے کیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پیچھے اب ایڈوائزری رول کریں اور بلاول صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کریں. لیکن اس گروپ کو کامیابی اس لیے نہیں مل سکے گی کہ زرداری صاحب نے وہ سارے جو ہے تاش کے پتے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے بلاول کو سیاست میں انگلی سے چلنا تو سکھا دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بلی جو ہے کبھی شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ، جو مقتدر حلقوں کے ساتھ ان کا بیانیہ، اور پھر باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کا گور زرداری جانتے ہیں، وہ نہیں. بلاول کو ابھی کئی پاپڑ بیلنے پڑیں گے اس پارٹی کے اندر اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا جی. ہمارے دوست اور مہربان اطہر کاظمی صاحب جن کے تجزیوں سے ہم استفادہ ویسے بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی اطہر بھائی آپ کے حساب سے سوال لے کے آئے ہو تاکہ آپ خوش ہو جائیں. سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو کیا اس تمام یہ جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں، ایک تو آپ کتنا بلیو کرتے ہیں کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے باپ بیٹے کے درمیان، کہ یہ لوگوں کو یہ بتایا نہیں جا رہا کہ زرداری صاحب کا جو ایک امیج بنایا تھا اپوزیشن نے کرپشن کا، خواہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہے، واللہ عالم مجھے تو نہیں پتا، تو اس سے وہ اس کی بغاوت کر رہے ہیں اور اپنی پیپلز پارٹی کے ایک کیرزمیٹک لیڈر کے طور، ینگ کے طور پہ ابھر رہے ہیں. یا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا کر رہے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں اگر واقعی ایسا کر رہے ہیں یا ایون نورا کشتی بھی کر رہے ہیں تو کیا بلاول ول پوز اینی سیریس پولیٹیکل تھریٹ ٹو عمران خان اور نواز شریف ان دا کمنگ الیکشنز؟
دیکھیں جو ابھی تک یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے نا بلاول صاحب کے بیانات کے حوالے سے، میں اس سے تھوڑا سا میں مختلف اس کو نظر سے دیکھتا ہوں۔ میرے خیال میں بلاول ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پرانی سوچ تبدیل کرنی ہے، یہ 70 سال والی سوچ، اس میں عمر میٹر نہیں کرتی ہے۔ ایک جو ہے 80 سال والا بندہ بھی انتہائی پروگریسو سوچ کا مالک ہو سکتا ہے، وہ آگے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، تو وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے، وہ کون سی سوچ ہے جس نے ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے، وہ کون سی سیاسی سوچ ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اب دیکھنا بلاول نوجوان ہیں۔ اطہر صاحب ایک بات بتائیں، یہ تو آپ اور میں اگر آپس میں ڈسکشن بھی کریں نا اگر اس بات پہ، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کی جو پولیٹیکل پروگریس ہے اس میں ایک بہت بڑا جو آبسٹیکل ہے وہ شاید زرداری صاحب کا امیج ہے۔ وڈ یو ناٹ ایگری ود دیٹ؟ چاہے وہ امیج غلط بنایا گیا صحیح بنایا گیا، لیکن ہے تو صحیح نا، ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے ان کے لیے۔ وڈ یو ناٹ ایگری ود دیٹ؟ جی ڈیفینیٹلی زرداری صاحب کے جو بیگیج ہے ماضی میں، جس طریقے سے ان کے اوپر الزامات لگتے رہے، وہ بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو وہ تو بلاول صاحب کو ورک ہارڈ کرنا پڑے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ وہی زرداری صاحب ہیں جن کی وجہ سے آج سندھ بلاول صاحب کے لیے سیکیور ہے۔ یہ وہی زرداری صاحب ہیں جن کی وجہ سے بلاول نے مختلف ممالک کے دورے کیے اور وہ وزیر خارجہ بنے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ بلاول صاحب کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ جو زرداری صاحب کا پولیٹیکل ایکیومن ہے وہ ایک دم سے ان سے لے لیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ وہ نوجوانوں کو ایک نئی سوچ دینے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ پیپلز پارٹی سے اختلاف کریں، آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ کو تعریف کرنی پڑے گی۔ آپ نے حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو سنا، اس انٹرویو کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی لیڈرشپ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ذاتیات پہ پریس کانفرنسز کر رہی ہے، کہ آپ نے زرداری صاحب یا بلاول صاحب سے ایک جملہ بھی سنا اس حوالے سے؟ تو یہ وہ سوچ ہے جس سوچ کی تبدیلی کی وہ بات کرتے ہیں، باقی ان کو ورک ہارڈ کرنا پڑے گا، پر میری نظر میں ایک ڈائنامک عمران خان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے بلاول بھٹو؟ بھٹو اس نئے بیانیے کے ساتھ، اور جبکہ عمران خان جیل میں ہے؟ الیکشن کے پوائنٹ آف ویو میں پوچھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں لانگ ٹرم میں بلاول جو ہیں وہ یقیناً ان کے سیاسی ان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی طور پہ کوئی بڑا خطرہ ہے وہ ان کے لیے۔ تو عمران خان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ وہ دیکھیں سب سے بڑا خطرہ تو پہلے ان کی اپنی ذات رہی ہے، جس میڈم آپ کو تو پی ایچ ڈی ہونا چاہیے تھا اور عمران جس قسم۔ میں آتا ہوں اطہر صاحب کے بعد آؤں گا آپ کو۔ جی جی اطہر صاحب کمپلیٹ کر لیں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں تو دیکھیں نا، غلط پولیٹیکل فیصلے، بہت کچھ۔ نہیں وہ تو ہو گیا سر، میں آگے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں اب آپ کے خیال میں ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ میرے خیال میں ان کے قانونی مسائل، پولیٹکس میں تو اس وقت ووٹ میں، مقبولیت میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن قانونی جو مسائل ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ قانونی مسائل